كيف أتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة مرسخة ومنصوص عليها في وصية الخميني المذهب الجعفري الاثنى عشري الخاص فيهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي؟ هذا منطقة أن المهدي المنتظر سوف يأتي، ويجب أن يحضروا البيئة الخصبة لوصول المهدي المنتظر، ويجب أن يسيطروا على العالم. عرب ایران دشمنی صدیوں پرانی ہے. کبھی یہ فرقہ واریت کی شکل میں سامنے آتی ہے تو کبھی سیاست. لیکن سچ یہ ہے خسرو سے لے کر خمینی تک ایرانیوں اور عربوں کی کبھی بنی نہیں. پھر بھی اتنے اختلافات، سازشوں اور ٹینشنز کے باوجود سعودی اور ایران کبھی جنگی میدان میں براہ راست ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے تھے. اب تک یہ لڑائی پراکسیز کے ذریعے لڑی جا رہی تھی. 2015 میں شاہ سلمان کے اقتدار سنبھالتے ہی ایم بی ایس نے اس چھپن چھپائی کے کھیل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. اپنے مینٹور محمد بن زید کو ساتھ ملایا، امریکہ کو آگاہ کیا اور یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا. ایم بی ایس نے ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جزیرہ عرب میں ایک اور حزب اللہ کی ضرورت نہیں، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یمن کے مفلوق الحال قحط زدہ مسلمانوں پر ان کے اپنے پڑوسی ہی آگ برسانے لگے. ہزاروں لوگ مارے گئے مگر حوثی باغی ٹس سے مس نہ ہوئے. ابھی یہ جنگ چل ہی رہی تھی کہ ایم بی ایس نے ایران کے خلاف ایک اور محاذ کھول دیا. But I've seen that you called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. بلا شك. Absolutely. 2016 کا دوسرا دن تھا. دنیا نے آنکھ کھولی تو خبر ملی کہ سعودی عرب میں 44 افراد کو ایک ساتھ پھانسی دے دی گئی ہے. سزائے موت دیا جانا سعودیہ میں ایک عام سی بات تھی، لیکن 44 افراد ایک ساتھ، یہ پچھلے 36 سالوں میں سب سے بڑی اجتماعی پھانسی تھی. ان میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق القاعدہ سے تھا، لیکن کچھ لوگ مملکت کی شیعہ اقلیت سے بھی تھے، اور ان میں سے ایک تو بہت مشہور تھا، شیخ نمر النمر. نمر ویسے تو ایک دھان پان سا شخص تھا، لیکن جب اس کی زبان چلتی تو بڑے بڑے سورماؤں کے کلیجے پھٹ جاتے. ایسی کرچ چمک اور شعلہ بیانی کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ آواز کسی جسم سے نکل رہی ہے. پتلی سی سفید داڑھی اور سر پر امامہ پہنے نمر جب کسی بھی موضوع پر تقریر شروع کرتا تو بات بالآخر گھوم پھر کر شاہی خاندان اور سعودی حکمرانوں پر آ جاتی. عرب اسپرنگ اور سوشل میڈیا کے عروج نے نمر کی شہرت پر 4 چاند لگا دیے تھے. سعودی عرب کی آبادی کے تقریباً 10% لوگ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی اکثریت ملک کی مشرقی صوبے میں رہتی ہے. النمر بھی مشرقی صوبے کے ایک چھوٹے سے گاؤں عوامیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اس علاقے کے لوگوں کا شاہی خاندان سے پرانا آنکڑا تھا. ایران اور شام سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد النمر گاؤں واپس آئے اور ایک مقامی مسجد میں امام بن گئے. ویسے تو نمر ایک زمانے سے شیعہ حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، لیکن ان کی فالوئنگ بہت زیادہ نہیں تھی. ایک سفارتی کیبل میں امریکنز نے انہیں مقامی سیاست کا ایک سیکنڈری پلیئر قرار دیا تھا. لیکن پھر بہار آ گئی. میں تیونس سے اٹھنے والے اس طوفان کی بات کر رہا ہوں جس نے 3 سال تک پورے مڈل ایسٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور انہی طوفانی ہواؤں نے عوامیہ کے اس چھوٹے سے مبلغ کو شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا. عمران خان کی کیا ہم کوئی غلام ہیں والی تقریر یاد ہے؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ نمر نے بھی ویسی ہی تقریریں شروع کر دی. جس جگہ بھی وہ حکومت کرتے، بحرین، یمن، مصر یا کسی بھی جگہ، ناانصافی کرنے والا حکمران نفرت کا نشانہ بنتا. انہوں نے کہا جو کوئی بھی ظالم کا دفاع کرتا ہے وہ اس کے ظلم میں اس کا شریک ہے، اور جو مظلوم کے ساتھ ہے وہ اس انعام میں شریک ہے جو اللہ سے ملتا ہے. انہوں نے سعودی قیادت کو تب غصہ دلا دیا جب انہوں نے شاہی خاندان پر حملہ کیا. ان کے اراکین کو شیعہ تاریخ کے ولن سے تشبیہ دی اور انہیں وہ جابر حکمران قرار دیا جنہیں گرایا جانا چاہیے. ایک کراؤن پرنس مرتا ہے، اس کی جگہ ایک نیا کراؤن پرنس آ جاتا ہے. کیا ہم ان کے لیے ایک مرغیوں کا فارم ہے؟ ایک اور تقریر میں انہوں نے چیختے ہوئے کہا ہم آل سعود کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حکمران کے طور پر قبول نہیں کرتے. آخر نمر کی آواز آل سعود تک پہنچ گئی. 2012 میں نمر کی گرفتاری کے لیے پولیس ان کے گاؤں پہنچ گئی. چھاپے میں گرفتاری کے دوران صورتحال ٹینس ہو گئی. اسی دوران کہیں سے گولی چلنے کی آواز آئی. اگلے ہی لمحے نمر زمین پر گرا ہوا تھا. اس کی ٹانگ میں گولی لگ چکی تھی.
موبائل فون کا زمانہ ہے، کسی نے مولوی کی خون میں لپٹی تصویر کھینچی اور سوشل میڈیا پر پھیلا دی۔ پھر کیا تھا، سچویشن اور خراب ہو گئی، لیکن سعودی حکام فیصلہ کر چکے تھے۔ عدالت نے انہیں حکمرانوں کے ساتھ غداری، فرقہ واریت اور پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کے الزام میں موت کی سزا سنا دی۔ نمر کا سر کچلنا اب ناگزیر تھا۔ آل سعود کو شک تھا کہ نمر اکیلا نہیں، یہ دراصل مڈل ایسٹ میں کھیلی جانے والی ایرانی گریٹ گیم کا ایک مہرہ ہے اور اس کی ڈور تہران سے ہلائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 4 سال گزرنے کے باوجود نمر کی سزا پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ خطرہ تھا کہ اگر پھانسی ہو گئی تو رد عمل العوامیہ نہیں تہران سے آئے گا، لیکن اب ریاض میں تبدیلی آ چکی تھی۔ ایک نیا حکمران ایک نئی سوچ کے ساتھ اقتدار کی مسند پر بیٹھ چکا تھا۔ MBS کو سعودیہ کی روایتی خاموش سفارتکاری بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ دوستی اور دشمنی دونوں کھلے عام کرنا چاہتے تھے، اور 2 جنوری 2016 کو نمر کو پھانسی دے کر انہوں نے تہران کو واضح پیغام دے دیا۔ ادھر پھانسی ہوئی، ادھر تہران میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ آل سعود کی موت کے نعرے لگاتے ہوئے ہزاروں لوگ سعودی سفارت خانے پر حملہ آور ہو گئے، کھڑکیاں اور فرنیچر توڑ ڈالے اور عمارت کو آگ لگا دی۔ مختصراً سمجھیں، وہ جناح ہاؤس والا حال کر دیا۔ سعودیوں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ ایران کے سفیر کو ملک سے نکال باہر کیا، ادھر ایران نے بھی وہی جواب دیا۔ بات اب پراکسیز سے آگے بڑھ چکی تھی۔ ایران اور سعودیہ آمنے سامنے آ چکے تھے۔ پھانسیوں کے چند دن بعد MBS نے اکانومسٹ میگزین کو انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے مملکت کے فیوچر پلانز کے بارے میں تفصیل سے بات کی، ساتھ ہی النمر کی پھانسی کا بھی دفاع کیا اور کہا یہ ایک قانونی عمل کا نتیجہ ہے، حکمران اس میں کیا مداخلت کر سکتے ہیں۔